الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 191 تک ہم نے پڑھا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی الحمدللہ اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا بھی تھا، اور اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو چیلنجز تھے، ان چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے رہنے والے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار معجزات یا نشانیاں طلب کر رہے تھے۔ یہ اس دور کے اندر آیات جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کا قاعدہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی نشانی بھیجی جاتی ہے، پھر قوم اگر ایمان نہیں لاتی تو پھر اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ گویا وہ بالکل اتمامی بات ہوتی ہے، تکمیلی بات ہوتی ہے کسی نشانی کا آ جانا، تو اللہ تعالیٰ ابھی نازل نہیں فرما رہے تھے۔ اس موقع پر مشرکین مکہ کو یہ سورہ شعراء نازل ہوئی تو ان کے سوالات کے جو جواب ہیں وہ دیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے ابتدا کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، یا نبی شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو ان کی وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان کے احساس سے آپ اپنی جان کو گھول رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، پھر ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جانے والی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نشانی کو نازل کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بات میں نے پہلے کہی کہ ابھی اس کا موقع جو ہے وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات سے متصل اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ کائنات کی طرف لوگوں کی نگاہ کروائی، اور پھر اس کے بعد 6 اقوام کے واقعات بیان کیے ہیں کہ جن کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کے بعد اور نشانیوں کے آ جانے کے بعد، نشانی آ جانے کے حوالے سے بالخصوص قوم صالح کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ جب اونٹنی آ گئی پھر قوم نے ایمان نہیں لائی تو پھر پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کا تذکرہ بیان فرما کے اب جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسی سے دوبارہ بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلایا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، رب العالمین کا یہ کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کلام کو لے کر اترے ہے روح امین۔ یہ اصل جناب جبرائیل امین ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ امین کہتے ہیں، جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے 6 کے 6 پیغمبروں کے ضمن میں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے انی لکم رسول امین۔ تو اس میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے بار بار کہ امانت دار تھے، اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ تو انبیاء کی طرف وہ جو میسج آیا ہے وہ کس کے ذریعے آیا ہے؟ جناب جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ گویا پہلے رسول جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، جو پہلے جو رسول ملک ہے جناب جبرائیل امین، یعنی فرشتہ رسول جو ہے ان کو عطا کیا گیا، اور وہاں سے ہوتا ہوتا کلام جو ہے انسانوں میں سے جو رسول ہیں ان پہ نازل ہوا، اور اس کے بعد پھر انسانیت کے اندر پھیلا۔ اسی طرح قرآن کریم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جناب جبرائیل امین کو عطا کیا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر نیچے جو ہے وہ پھیلا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، لے کر اترے ہیں اسے روح امین، یعنی امانت دار۔ ایک تو یہ میسج ہے، ان کے پاس امانت ہے، دوسرا اس معنی میں بھی کہ یہ امین ہے، انہوں نے اس امانت کے اندر نہ کسی چیز کے اندر اضافہ کیا ہے نہ کمی کی ہے۔ یہ پوری جامع معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات تھی وہ عطا فرمائی ہے۔ علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر، یہ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔
आप हाफिज कुरान नहीं हैं। एक होता है ना हाफिज होना, वो याद करता है, उससे जहन के अंदर वो चीज़ें जो है वो ताज़ा रहती हैं, याददाश्त जितनी मजबूत होगी उतना ही कुरान करीम का इस्तेहज़ार ज़्यादा होगा। ये नहीं है, बल्कि आपके कल्ब अतहर पर नाजिल हुआ है, लिहाजा आपके यहाँ भूलने का कोई इम्कान नहीं है। उस तरह से आपको या बल्कि सूरह क़यामत के अंदर तो जाकर कहा भी गया कि आप जल्दी जल्दी ज़ुबान चलाकर इसे याद करने की कोशिश ना करें, ये तो गोया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर इसे नाजिल कर दिया। और ये कुरान करीम इतने जाहो जलाल वाला कलाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतहर ही था जो इसे झेल गया है, वगरना तो खुद कुरान ने कहा है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो इसे ना उठा पाता, वो इसको तहम्मुल ना कर सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतहर ही था कि जो इसको झेल गया। लितकून मिनल मुंज़िरीन, अब फरिश्तों को भी भेजा है, आपके कल्ब पर भी नाजिल किया है, किया क्यों है? वो फरमाया था कि आप इसके ज़रिए से लोगों को ख़बरदार करते हैं, इन नींद के बातों को जगा दें कि ज़िंदगी बहरहाल सिर्फ यहीं पर पैदा होकर यहीं पर मर जाने का नाम नहीं है। हमारे यहाँ ज़िंदगी का जो तसव्वुर महदूद है, इसी की वजह से हमारे आमाल के अंदर दुनिया ही सामने रहती है, क्योंकि हम इसी दुनिया के आगाज़ ही को ज़िंदगी और इसी ज़िंदगी के अहतमाम ही को एहतमाम समझते हैं। बिलिसान अरबी मुबीन, अब एक और बात कुरान करीम के बारे में बयान फरमाई, और ये कुरान उतरा है वाज़ेह अरबी ज़ुबान में। अरबी ज़ुबान से मुराद कि ये अल्लाह का कलाम तो कदीम है, जिस तरह ज़ात बारी ताला कदीम है, उसका कलाम भी कदीम है। उसने अपने कलाम को अरबी लिबास जो है गोया वो पहनाया है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के यहाँ भेजने का मकसद अरबों के अंदर था, और ख़ुसूसियत के साथ आपकी बेसत अरबों के अंदर है, और आपके पहले सामईन जो हैं वो अरब ही हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस कलाम को अरबी ज़ुबान के अंदर, और ये कुरान करीम में बार बार बयान फरमाया है कि ये वाज़ेह अंदाज से अरबी ज़ुबान के अंदर अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाज़िल किया है। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, और बेशक कुरान का ज़िक्र है यकीनन पहले लोगों के सहीफ़ों में। ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा साबिक़ा तमाम कुतुब के अंदर और तमाम अंबिया की ख़बरों में आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद था, इसी तरह अल्लाह के इस कलाम का तज़किरा भी मौजूद था। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कामिल गोया हिदायतनामा है। अवलम यकुल लहुम आयतन अन यअलमहु उलमाउ बनी इसराईल, और क्या नहीं है ये इनके लिए निशानी, यानी कुरान करीम जो है कि इनके लिए निशानी नहीं है, जो बार बार निशानी तलब करते हैं कि जानते हैं इसे बनी इसराइल के उलमा। बनी इसराइल के उलमा, बनी इसराइल से मुराद आप जानते हैं कि हज़रत इसहाक की नस्ल जो चली है, फिर जिसमें नबूवत और रिसालत एक तवील अरसे तक चलती रही है, वो इन चीज़ों से बखूबी बाखबर थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो इस चीज़ को उम्दगी के साथ जानते हैं, लिहाजा इसके बारे में उनसे पूछ लो। और उनके बारे में कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है यारिफून कमा यारिफून अबनाअहुम, ए नबी ये यहूद और नसारा ख़ुसूसियत के साथ आपको यूँ पहचानते हैं कि जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। गोया इनका जो इनकार है आप पर ईमान लाने का, ये नहीं है कि इनको पता ही नहीं चला कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, जानते हैं। ये तो कोई ज़ाती मफाद होते हैं, ज़ाती अकायद होते हैं, ज़ाती को तरजीहात होती हैं, जिनकी बुनियाद पर इंसान हक़ को नहीं तस्लीम करता। वगर हक़ जो आ गया तो हक़ तो 2 और 2 4 की तरह से वाज़े होता है, उसमें कोई इश्काल जो है वो रहता नहीं है। वलौ नज़्ज़लनाहु अला बअदिल आजमीन, और अगर हम कुरान करीम को नाविल करते किसी अजमी पर, फ़क़रअहु अलैहि मा कानू बिही मुमिनीन, फिर वो पढ़कर सुनाता उन्हें तब भी वो नहीं थे उस पर ईमान लाने वाले। यानी अल्लाह ताला ने ये बात भी हमने 6 अक़वाम के किस्सों के अंदर पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने जिस पैगंबर की तरफ
یا چاہا جس قوم کی طرف کہ اسے اللہ کا پیغام پہنچایا جائے تو انہی کی نسل میں سے کسی شخص پر قرآن کو نازل کیا تاکہ ان کی تہذیب و تمدن، ان کی زبان، ان کے سارے معاملات سے بخوبی واقف ہو۔ تو فرمایا کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کرتے اور پھر وہ بھی پڑھ کر سنا دیتا انہیں، یعنی اس کے اندر اشارہ کیا ہے کہ عجمی اس طرح سے عمدہ فصیح عربی تو نہیں نہ بول سکتا، تو اس سے تو دو اور دو چار کی طرح پتہ چل جاتا کہ یہ عجمی کا اپنا کلام نہیں ہے۔ فرمایا ان کی ہٹ درمی کی کیفیت یہ ہے، یہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ اگر کوئی عجمی اتنا عمدہ عربی کلام پڑھ رہا ہو کہ گویا جو عربی بھی نہیں پڑھ سکتے پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے ڈال دی ہے یہ بات مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہ لائیں، حتی یراؤ العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب، فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر پس وہ آئے گا ان پر اچانک وہ عذاب اس حال میں کہ انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو گیا کہ عذاب آ جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ ناراضگی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جانتے بوجھتے جب کوئی شخص اسلام نہیں لاتا، ایمان نہیں لاتا، حقائق کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت حاصل کرنے والا داعیہ جو انسان کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ وہی سلب کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر گویا کہ یہ جو انسان حق تک پہنچنے کی جو صلاحیت ہے اس کی وہی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک روز اچانک اس پر یوں عذاب آ پڑتا ہے کہ جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہے ہمیں کوئی مہلت، مزید کچھ ایام، کچھ دن جو ہے وہ مل جائیں، کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ بلکہ بار بار بیان فرمایا ہے کہ یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی کے اندر ہی جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جیسے ہی یہاں سے آنکھ بند ہو جائے گی تو اس کے بعد مہلت نہیں ہے، حقائق کو پہچان کر ان پر اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہی امتحان ہے۔ زبردستی نہ تو اس نے کسی کو ہدایت دینی ہے اور نہ زبردستی اس نے کسی کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے زور لگا، اس نے چیزیں کھول دی ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، اس نے عقل، شعور، فہم، روح، ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد اس نے راستہ کھول دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، باتیں راستہ دو اور دو چار کی طرح سے کھلا ہے۔ اب انسان کی اپنی چوائس پر ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں یہ بتا دیا ہے کہ یہ والا جو راستہ ہے صراط مستقیم، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ جو دوسرا راستہ ہے کہ جو اللہ کے قاعدے اور ضابطے سے مختلف ہے، اللہ کا قاعدہ اور ضابطہ سب جانتے ہیں، واضح ہے، فطرت کے اندر رکھا ہے، پھر انبیاء کے ذریعے سے دنیا کے اندر پہنچ بھی گیا، تو جو اس کو نہیں اختیار کرتے ان کے لیے جہنم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز حشر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، سارے جہنمی یہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ٹھیک کیا ہے۔ ہمارے پاس ساری کی سارے باتیں تھیں، چوائس بھی تھی، آپشنز بھی تھیں، لیکن یہ کہ ہم اپنی دنیا کے اندر تھوڑا سا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ہماری یہ کیفیت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس انجام بد سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 203 تک پڑھا ہے، یہ اسے انشاءاللہ لذیذ کل دوبارہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔